अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉक्टर मोहम्मद असलम। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने मुख्तलिफ़ किस्म की जो लीव रूल्स हैं या जो मुख्तलिफ़ किस्म की छुट्टियां हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो हम पूरी तरह से इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर सके थे। थोड़े से कुछ इसका हिस्सा हमने पार्ट वन में इसको डिवाइड किया है और आज हम इसका पार्ट टू आपको इसके बारे में बताएंगे। तो नाज़रीन, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको लीव रूल्स के बारे में बताते हैं। आज मैं आपको एक्स पाकिस्तान लीव और LPR लीव यानी कि लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, इन दोनों लीव्स के बारे में हम आज तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन इनकी तफसील में जाने से पहले कुछ जर्नल मालूमात लीव्स के हवाले से, जो जर्नल रूल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पहले हम डिस्कस करेंगे। उनमें एक तो ये है कि तमाम जितने भी सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनका एक लीव अकाउंट होता है। जैसे कि बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही एक लीव अकाउंट होता है जो कि अकाउंट ऑफिस में मेंटेन किया जाता है। जो भी मुलाजिम जितनी भी लीव्स वगैरह लेता है उसका सारा हिसाब किताब, उसका बैलेंस वो इस लीव अकाउंट में मौजूद होता है। और अगर कोई भी मुलाजम किसी भी किस्म की छुट्टी लेना चाहता है तो उसको अपनी, उसके लिए अगर कोई वो ड्यू है, छुट्टी मौजूद है उसके लीव अकाउंट में, तो उसके लिए उसको वजह बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि मैं इस वजह से छुट्टी ले रहा हूँ। जस्ट उसको यही अपनी एप्लीकेशन में लिखना होता है कि मुझे ये इतनी छुट्टी चाहिए। दूसरा, अगर कोई सरकारी मुलाजम मेडिकल लीव लेना चाहता है तो उसको रिजेक्ट करने का या रिफ्यूज़ करने का किसी अथॉरिटी के पास इसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती। यानी मेडिकल लीव कभी भी रिजेक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये होता है कि लीव सेक्शनिंग अथॉरिटी अगर समझती है कोई डाउटफुल सिचुएशन है तो उसमें मेडिकल बोर्ड के ज़रिए सेकंड ओपिनियन ले सकती है। लेकिन मेडिकल लीव को रिजेक्ट किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। ये वह लीव है जिसको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। अब छुट्टी पे जाने का जो प्रोसीजर है उसमें ये है कि कोई भी मुलाजम जब छुट्टी पर जाता है तो उसको चार्ज अपना हैंड ओवर करना पड़ता है। इसी तरह से जब वो वापस छुट्टी ख़त्म होने पे वापस आता है तो उसको ज्वाइन करना पड़ता है, दोबारा से चार्ज लेना पड़ता है। ये एक कंडीशन होती है जो हमारे ज़्यादातर लोग इसको फॉलो नहीं करते। इसमें ये भी है कि अगर 16 एंड अबव कोई ग्रेड का ऑफिस छुट्टी पे जाता है तो उसको रिलीविंग रिपोर्ट पे साइन करने होते हैं और वापसी पे जॉइनिंग रिपोर्ट पे साइन करने होते हैं और ये लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऑफिस में सबमिट करवाना होता है। इसी तरह अगर किसी मुलाजम की छुट्टी ख़त्म हो और उसको किसी और स्टेशन पे ज्वाइनिंग के लिए कहा जाए तो उसको फिर उस स्टेशन पर जाने का टीए दिया जाता है। वो उसका हकदार होता है कि जिस स्टेशन से वो जाएगा दूसरे स्टेशन पर, उसको वो टीए दिया जाएगा उस स्टेशन तक। इसी तरह से अगर किसी मुलाजम को छुट्टी के दौरान वापस बुलाया जाए ड्यूटी पे कुछ अरसे के लिए, तो उसको फिर दोनों साइड का, जहाँ पे वो छुट्टी गुजार रहा है, फ़र्ज़ करें एक बंदा है वो लाहौर में है, उसकी ड्यूटी है और वो कराची में छुट्टी गुजार रहा है, तो उसको कराची से लाहौर आने और जाने का दो तरफा टीए और डीए भी दिया जाएगा। यानी ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस दोनों उसको दिए जाएंगे और टीए उसको दो तरफा दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में ये होता है कि उसकी छुट्टी फर्दर कैंसिल हो जाती है, यानी कि वो उसके बाद फिर उसको दोबारा छुट्टी कंटिन्यू नहीं होती उसकी, उसके बाद तो फिर उसको वन साइडेड टीए वो क्लेम कर सकता है, फिर दो तरफा नहीं होगा उसका। इसी तरह अगर कोई मुलाजम छुट्टी ख़त्म होने पे भी अपनी ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन नहीं करता आके, तो फिर उसकी जो हर छुट्टी है उसकी वो गैर हाजिरी तस्वर होगी
اور ہر ایک غیر حاضری پہ اس کے لیو اکاؤنٹ میں سے 2 اس کی لیوز وہ مائنس کی جائیں گی، کاٹ لی جائیں گی، یعنی اس کے ارن لیوز جتنی بھی ہیں اس میں ایک غیر حاضری کے بدلے میں 2 لیوز اس کی کاٹ لی جائیں گی۔ اگر اس کے لیو اکاؤنٹ میں نہیں ہے لیوز، پھر اس کے فیوچر جو اس کی بنے گی ارن لیوز، تو اس میں سے وہ کٹوتی کی جائے گی۔ اور یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی اور ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن اس کی یہ چھٹیاں لازمی کاٹی جائیں گی۔ کوئی بھی سرکاری ملازم جب اپنی کسی بھی لیوز کے لیے اپلائی کرتا ہے تو جو اس کی اپلیکیشن میں جن لیوز کے لیے وہ اپلائی کرے گا وہی اس کو دینا ضروری ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی فل پہ لیو آن فل پہ لیتا ہے تو اس کو ہم یہ کہہ کے اس کو نہیں لیو آن ہاف پہ چھٹیاں نہیں دی جا سکتی، یا اگر کوئی ایو ایل لینا چاہتا ہے تو اس کو یہ کہہ کے کہ آپ کی لیوز آن فل پہ بقائے ہیں آپ وہ لے لیں، تو اس سے ریفیوز نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو سرکاری ملازم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اس کی وہ چھٹیاں بقایا بھی ہوں تو اس کو وہی دی جائیں گی جس کی وہ ڈیمانڈ کرے گا۔ چھٹی کا دورانیہ جب چھٹی سٹارٹ ہوتی ہے، جس دن چار چھوڑتا ہے سرکاری ملازم، اس سے نیکسٹ ڈے سے چھٹی سٹارٹ ہوتی ہے، اور جب وہ جوائن کرتا ہے اس سے ایک دن پہلے اس کی چھٹی ختم ہوتی ہے۔ یہ ہے چھٹیوں کا جو دورانیہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی چھٹیاں ہیں، ان کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں کسی کی اسپیشل لیو ہے تو اس کو میٹرنٹی لیو کے ساتھ بھی اکٹھا کیا جا سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے اگر وہ ایزیلی اس کو دی جا سکتی ہوں۔ اور اسی طرح لیکن ایک ایل پی آر ایک ایسی وہ ہے، اس کے ساتھ کسی اور چھٹیوں کو پھر اس کے ساتھ کمبائن نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو بھی ملازم جب چھٹی ایک سینکشن ہو جاتی ہے تو پھر وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کی اجازت کے بغیر وہ درمیان میں آ کے جوائن نہیں کر سکتا۔ اگر وہ جوائن کرنا چاہتا ہے چھٹی کے دوران، چھٹی ختم کر کے واپس آنا چاہتا ہے تو پھر اس کو پہلے پرمیشن لینا پڑے گی، پھر وہ جوائننگ کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی ملازم کی کسی وجہ سے کوئی سیٹ ابالش ہو جاتی ہے تو اس کی جو بقایا چھٹیاں ہیں وہ اس کو لازمی ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں جتنی اس کی چھٹی ہے اتنے عرصے کے لیے وہ سیٹ ایکسٹینڈ کی جائے گی، آٹومیٹک وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی، وہ اپنی چھٹیاں ویل کرے گا اور اس کو پے ملے گی، اس کے بعد پھر وہ سیٹ ابالش ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ملازم خود اپنے طور پہ اپنی جاب ریزائن کرتا ہے یا جاب چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی جو بقایا چھٹیاں ہوں گی وہ اس کو پھر وہ اس کے لیے وہ چھٹیاں نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ خود جاب چھوڑتا ہے تو پھر اس کو وہ چھٹیاں نہیں مل سکتی۔ ارن لیوز کے علاوہ ایک کوارنٹائن لیو ہوتی ہے۔ کسی بھی ملازم کو اگر کوئی انفیکشن وغیرہ ہو تو جو پھیلنے کا اندیشہ ہو تو ان کے جو ڈاکٹر ہیں، آتھورائزڈ میڈیکل اٹینڈنٹ ہیں، وہ ان کو کوارنٹائن لیو ایڈوائز کر سکتے ہیں، اور اس لیو کے دوران جو ملازم ہے وہ ڈیوٹی پر ہی شمار ہوتا ہے، وہ چھٹی پر شمار نہیں ہوتا، لیکن وہ ڈیوٹی پہ حاضر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی ادارے میں بہت زیادہ اپلیکیشن ہوں چھٹی کے لیے اور ان سب کو انٹرٹین نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر مختلف پریارٹیز دیکھی جائیں گی۔ اس میں سے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کتنے میکسیمم ملازم ہیں جن کو چھٹی دی جا سکتی ہے، اور ان میں سے کون سا ایسا ملازم ہے جس کو ماضی میں بہت کم چھٹی ملی یا اس کو چھٹی کے دوران واپس بلایا گیا۔ تو مختلف پرائرٹیز دیکھ کے پھر اس میں سے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ اس کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کیسے پرائرٹائز کرتے ہیں چھٹیوں کو۔ چھٹیوں کے دوران جو لیو پے ہوتی ہے اس کے لیے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں، یا تو اس کے پورے 12 مہینے کی وہ ایوریج پے نکال کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی پر ڈے کتنی پے ہے، تو وہ اس کو پر لیو کے بدلے کے طور پہ دیا جاتا ہے، یا پھر اس کے جب سے اس کی لیو سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سے ایک دن پہلے اس کی جتنی پے ہوتی ہے
تو وہ اس حساب سے اس کو پے دی جائے گی۔ اسی طرح سے اس کی لیو کے دوران اگر کوئی انکریمنٹ لگتی ہے یا کسی وجہ سے پے انکریز ہوتی ہے تو وہ بھی اس کو دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو نان کنٹینیوس یعنی جو پورا سال جو ادارے کام نہیں کرتے تو ان میں صرف اور صرف ارنڈ لیو اور ڈسیبلٹی لیو الاؤ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی لیو وہ نہیں لے سکتے۔ جو کنٹینیوس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ باقی ہر قسم کی۔ اب ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا ایکس پاکستان لیو کے حوالے سے۔ ایکس پاکستان لیوز کے حوالے سے سارے رولز وہی ہیں جو ارن لیوز کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ملازم اگر پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہو، چاہے وہ یہاں ملازمت کر رہا ہو یا کوئی پاکستان سے باہر اس کی پوسٹنگ ہوئی ہو یا وہ کچھ عرصے کے لیے ویسے اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہو، تو وہ بھی 120 دن کی ایکس پاکستان لیو اویل کر سکتا ہے ایک ٹائم پہ۔ باقی وہ یو ایل بھی لے سکتا ہے، فل پے، لیو آن فل پے یا لیو آن ہاف پے، ویسے ہی وہ جس طرح باقی تمام رولز اینڈ ریگولیشنز باقی ملازمین کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہی ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر وہ میڈیکل لیو لینا چاہتے ہیں تو وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کی ایک کاپی اپنے ساتھ ضرور وہ باہر جہاں بھی جائیں گے تو اس ملک میں وہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اس کے بعد آتی ہے ایل پی آر۔ اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے ایل پی آر میں، تو یہ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس میں 2 ویڈیوز میں نے اس کو کور کر لیں، یہ تمام لیو کے جو جتنے بھی لیو رولز ہیں، لیکن یہ اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں مجھے جانا پڑ گیا، کیونکہ اس طرح سے پھر سمجھ نہیں آتی، پوری طرح سے ہر چیز کا پتہ نہیں چلتا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا اگر میں شارٹ میں بتاؤں گا، تو میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں پھر ہمیں ایک اور ویڈیو اب مزید پارٹ 3 بھی بنانا پڑ گیا ہے، تو اس پارٹ 3 میں ہم ڈسکس کریں گے ایل پی آر کے حوالے سے، ہاسپٹل لیو کے حوالے سے، اسٹڈی لیو کے حوالے سے، اور جو ہے اس میں کیجول لیوز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ باقی پارٹ 3 میں لیوز رول پارٹ 3 میں یہ ساری چیزیں باقی ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیو مختلف سروس رولز کے حوالے سے میں بناؤں اور ان کو آپ تک پہنچاؤں، تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے وہ بتائیں جن رولز کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ویڈیوز بناؤں، تو وہ ضرور آپ مجھے بتائیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سروس رولز کے حوالے سے آپ کو تمام ڈیٹیلز آپ تک پہنچاؤں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔